اندازے بیاں گرچہ کچھ شوق نہیں ہے، اندازے بیاں گرچہ کچھ شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ گرامی قدر صدر مجلس، معزز مہمانان گرامی اور پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ حاضرین اکرام، میں آپ کی بے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ آج مجھے جس موضوع پر چند الفاظ کہنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے زندگی شمع کی صورت و خدایا میری۔ ساتھیوں، صبح جب سورج کی سنہری کرنیں اس پاک دھرتی کو سونے سے بھر دیتی ہے تو اس دھرتی کے تمام تعلیمی اداروں میں یہ دعا پورے خلوص کے ساتھ معصوم بچوں کے ہونٹوں سے بلند ہوتی ہے۔ یہ دعا اپنے الفاظ، پیغام اور خوبصورتی کی بنا پر ہر دل میں گھر کر لیتی ہے۔ ساتھیوں، ہماری زندگی خدا لن نزل کی طرف سے عطا کی گئی ایک ایسی نعمت ہے جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ زندگی ہمیں کس مقصد کے لیے عطا کی گئی ہے؟ یہ زندگی جس میں کائنات کا ہر رنگ موجود ہے، اس کا مقصد صرف کھانا، پینا، سونا یا اس دنیا کی رنگینی میں مست رہنا ہے؟ بالکل نہیں، اس کا اصل مقصد اپنے ساتھ جینے والے لوگوں کے کام آنا اور اس ذات برحق کا شکر ادا کرنا ہے جس نے ہمیں اس خوبصورت نعمت سے نوازا۔ سارا دن سورج روشنی کی دولت بانٹنے کے بعد تھک کر اپنی آشیانے کے چل دیتا ہے تو خدا کے حکم سے ایک سیاہ چادر آسمان پر پھیل جاتی ہے۔ اس وقت انسان بینائی رکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں دیکھ سکتا تو ایک چھوٹی سی شمع اسے اس کا ارد گرد دکھاتی ہے۔ جس طرح ایک شمع اجالا بکھیرتی ہے، ہم بھی اپنی زندگی کو بے مقصد گزارنے کے بجائے اچھے کام میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر سوچا جائے تو ہمارے اوپر کچھ فرائض بھی عائد ہوئے ہیں۔ ایک انسان ہونے کے ناطے ہم پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں جن میں اللہ اور بندوں کے حقوق سرفہرست ہیں۔ اگر ہم بندوں کے حقوق فراموش کر دیتے ہیں، خدا کے آگے جھکتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں تاکہ وہ راضی ہو، لیکن ایسے سجدوں کا کیا فائدہ جس سے اللہ راضی نہ ہو اور بندوں کے حقوق بھی ادا نہ ہو؟ اقبال فرماتے ہیں، داغے سجود تیری پیشانی پہ ہو تو کیا، داغے سجود تیری پیشانی پہ ہو تو کیا، کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشاں بنے۔ ساتھیوں، ہماری زندگی خدا کی بخشی امانت ہے جس کا سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہی عقل مندی ہے۔ اگر ہم اس کو بے مقصد کاموں میں استعمال کریں گے تو اس میں خیانت کریں گے جسے اللہ پسند نہیں کرتا۔ ہمیں اپنی زندگی کے ایک پل کا جواب دینا ہے۔ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ گزرے جنہوں نے صرف دولت اکٹھی کی اور اونچے محل بنائے، لیکن اپنے ساتھ کیا لے کر کے؟ یاد رکھو، یہ دنیا اس میں موجود ہر چیز فانی ہے۔ کیا خوب کہا کسی شاعر نے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ ساتھیوں، جس طرح ایک شمع روشنی دیتے دیتے اپنی آخری سانس تک قربان کر دیتی ہے، اس طرح ہمیں بھی اپنی آخری سانس تک لوگوں کے کام آنا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگینی خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ آج مجھے جس مشہور مصرع پر اظہار خیال کی دعوت دی گئی ہے وہ ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ سامعین ذی وقار، انسان کی عزت و ذلت کا دار و مدار اس کے فکر و کردار پر ہے، بلکہ عمل ہی ایسا ذریعہ ہے جس کی اچھائی سے جنت کی دائمی راحت اور برائی سے دوزخ کی سکونت میسر آتی ہے۔ دراصل یہ مصرع شاعر مشرق پیغمبر خودی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا ہے، جبکہ پورا شعر یہ ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہاں کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ صدر مکرم و سامعین محفل، اس کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ انسان فطری طور پر نہ نوری ہے نہ ناری، بلکہ اپنے اعمال و افعال کی وجہ سے جنت یا دوزخ کا مقام پاتا ہے۔ یعنی ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے پاک پیدا فرمایا اور اسے حق اور باطل کی تمیز بھی سکھائی۔ اب یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کا حامل بنتا
چل کر چل. صاحب صدر، دراصل اس مصرع میں عمل کا پیغام دیا گیا ہے جو کہ دین اسلام کا ارشاد ہے کہ عمل و کردار ایک مسلمان کی پہچان بلکہ شان ہے. قرآن اور صاحب قرآن نے جگہ جگہ عمل کی اہمیت پر زور دیا ہے اور بے عملی کو نہایت سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اصحاب دانش، یہ صرف عمل ہے جو ایک کم درجہ انسان کو باوقار مرتبہ عطا کرتا ہے اور دیگر ساتھیوں سے ممتاز اور منفرد بناتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ رہنمائی اور پیشوائی کا درجہ پاتا ہے. کوئی عمل ہی پتھر کو گوہر، قطرے کو دریا، بید کو شجر اور ذرے کو خورشید پرضیاء بناتا ہے. نامی کوئی بغیر مشقت کے نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت کے نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. صدر علی صفات، مہمان ذیشان اور حاضرین فیض، کون نہیں جانتا. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محترم، صدر ذی وقار، ارباب علم و دانش، معزز سامعین اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج میری تقریر کا موضوع ہے ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کی بھی اپنی حکمتیں ہیں، کوئی ان حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتا. بعض اوقات اللہ تعالیٰ مومن کے درجات کو بلند کرتا ہے تو اس دین کا کوئی بڑا لیتا ہے اور اسے اپنے راستے پہ قبول بھی کرتا ہے. مومن کے معنی ہے حقیقی طور پہ جنت میں جانے والا. قرآن شریف میں ارشاد ہے المؤمنون حقا، جو مومن ہے سچے ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس میں ہر رنگ، ہر علاقے، ہر مذہب، ہر قبیلے کے لوگ بستے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص مومنوں کو محبت کی نگاہ میں دیکھ کر اپنی عبادت کے لیے منتخب کر لیا ہے. مومن کی تو شان ہی نرالی ہے، اس کے تو کارنامے ہی عجیب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مومنوں کو غالب ہونے کے لیے بھیجا ہے. ارشاد باری تعالیٰ، مجھے ایسے لوگ پسند ہیں جن کی راتیں بستروں سے ہٹ کر میری عبادت میں گزرتی ہیں اور دن کو میرے نام کا کلمہ بلند کرنے کے لیے دشمنوں سے جہاد کرتے ہیں. مومن کی تو شان ہی بلند ہے، وہ جرأت کے ساتھ کبھی اپنے نفس کے خلاف، کبھی شیطان کے خلاف، کبھی مفسدین کے خلاف اور کبھی دین کے راستے میں رکاوٹ بن جانے والوں کے خلاف سر بکفن شمشیر بکف ہوتا نظر آتا ہے. قرون اولیٰ کے مومنین کو دیکھیں کہ جنگ عہد کے خاتمے پر جب مسلمانوں کو بہت زیادہ جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا تھا تو زخم سے چور ہونے کے باوجود صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مشرکین مکہ کا پیچھا کیا. حاضرین میں حضرت خالد بن ولید کو ہی نیچے کہ کئی دفعہ اکیلے اور کئی دفعہ چند مومنوں کو ساتھ لے کر اپنے سے کئی گنا بھاری دشمن کا پیچھا کیا. یہ ایسے صحابی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک دن نہ آئی اور ہر جنگ میں فتح یاب ہو کر لوٹی. اسی طرح 1965 کی جنگ میں مسلمان مجاہدین تعداد میں کم ہونے کے باوجود اپنے سے کئی گنا بھاری دشمن کو چھٹی کا عدد یاد دلا دیا. قدرتی طور پر مومنوں کا روح پر طاری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں مومنین کا بڑا مقام ہے. حدیث نبوی ہے، جابر اور ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی جہاد ہے. حسین احمد مدنی کو جب انگریز جج سزا دیتا ہے، حسین صاحب فرماتے ہیں حسین احمد اپنا کفن بھی ساتھ لائے ہیں. یہ سن کر انگریز جج حیران رہ گیا. چیف جسٹس افتخار احمد چودھری جس نے وقتی جابر اور عامر جنرل کے سامنے سر نہ جھکایا اور اپنے اصولوں پر ڈٹ گیا، جس کی وجہ سے آج قوم اس کی قدر کرتی ہے. آئیے میں آپ کو آج کے دور کی مومن کی شان بتاتی ہوں. آج کے دور کی وقت کی شان بتاتی ہوں. آج کی اس کتابوں کو مٹھی بھر مجاہدین کی دن کا ناز بچا. شکریہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، میرے محترم ساتھ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، آج اس معزز ایوان میں جس عنوان پر لب کشائی کی جسارت کر رہی ہوں وہ اقبال کا ایک نہایت ہی خوبصورت ترین مصرع ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. جناب والا، وہ شرار زندگی جو زمین پہ اترا، وہ چراغ جس نے اندھیرے سمندر میں سفینہ نوح کو روشن کیا، وہ روشنی جو ابراہیم خلیل اللہ کو امر کر گئی، وہ امید کرن دیدائے یعقوب کو نور بصارت دے گئی، وہ تجلی جسے فرعون کے دربار میں موسیٰ کلیم اللہ کے ہاتھ جلوہ گر
मर्दे हक के कई इशारे मिलते हैं और रब्बे कायनात की मुख्तलिफ नेमतें वसफ की सूरत में नजर आती हैं। इन नेमतों के कितने ही नाम हैं। अहले शहादत को मिली तो जुनू कहलाई, अहले शहादत को मिली तो जुनू कहलाई, अहले एहसान को मिली तो हैरे कसीर हो गई। और शादे बारी ताला है, हमने मोमिनों की जानो माल जन्नत के बदले खरीद दिए हैं और वो अल्लाह की राह में मारते हैं और मरते हैं। जनाबे वाला, अगर इंसान मुकम्मल मर्दे मोमिन का रूप डाल लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसके पास तकम्मुल में लज़्ज़त नहीं डाल सकती। तारीख गवाह है कि नमरूद की आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई। नन्हे इस्माइल की वीडियो की नगर से जमजम जारी हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने रैनी में अस्सा फेंका तो रास्ता मिल गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने फूंक मारी तो मुर्दा जिंदा हो गया। जब हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली से इशारा करते हैं तो चांद दो टुकड़े हो जाता है। अली रज़ी अल्लाह तआला की तलवार मरहब को काटती है। तारक उसमें कश्तियां जलाता है। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला नु अज़ान नहीं देता तो सहर तुलू नहीं होती। ये सब अल्लाह की बुहान और मोमिन की सिफात का नतीजा है। गर चाहे तो पलट दे कायनात दुनिया की, गर चाहे तो पलट दे कायनात दुनिया की। ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। जनाबे वाला, मोमिन किरदार में गुफ्तार में अल्लाह ताला के इबादत गुजार बंदा है। हमारी तारीख ऐसे गाजी और शोहदा से भरी पड़ी है। सिपा सलारों और कौम के मोहसिन से मामूर है। हम उमर रज़ी अल्लाह तआला हो या अय्यूबी